السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک موضوع ہے رحمۃ للعالمین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ رحمۃ للعالمین کی سیرت پاک ہے. تو ویڈیو شروع کرنے سے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمام جہانوں میں مطلب شروع سے لے کر اب تک جتنے بھی جہاں آئے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. روئے زمین پر جتنے بھی لوگ موجود تھے یا ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے. کسی کو بھی دکھ میں مبتلا دیکھتے تو خود بھی دکھ میں چلے جاتے، غمزدہ ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اور دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنے کی گواہی قرآن حکیم نے خود دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بے شک تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے، تمہاری تکلیف اس پر شاک گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کا وہ حد درجہ مطمئن ہے. ایمان لانے والوں کے لیے وہ بہت شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش بچیوں پر، غلاموں پر، عورتوں پر، غریبوں، یتیموں، مومنوں، کافروں، انسانوں اور جانوروں سب پر برستی تھی. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بہرہ مند ہوئے، آج تک ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مرحوم نہیں ہے. مرحوم ہے تو وہ لوگ ہیں جو خود اس رحمت کو نہیں لیتے، یعنی خود سیرت پاک کو نہیں پڑھتے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل نہیں کرتے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور خود میں بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ رحمت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. چند مثالیں آپ کے ساتھ پیش کروں گی. قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم ڈھائے، بہت زیادہ آپ پر ظلم ڈھائے گئے. جب آپ مدینہ ہجرت کی، جس طرح انہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر جنگیں مسلط کی، غزوہ احزاب میں سارے عرب کو اکٹھا کر کے ننھی سی بستی پر چڑھ آئے. لیکن یہ سب باتیں سب کو معلوم ہیں. لیکن جب غزوہ خندق کے بعد وہ قحط سالی کا شکار ہوئے اور گلی سڑی لاشیں تک کھانے لگ گئے تو تب ان کے احساس ہوا اور پھر ان کا سردار جو ابو سفیان تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے اس نے امداد کی اور دعا کی فرمائش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تعالیٰ سے خود دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد آپ نے اس کو ابو سفیان کو 500 دینار اور کچھ کھجوریں بھی دیں، جو آپ کی شفقت اور رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. حالانکہ وہ آپ کے دشمن تھے لیکن پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کا برتاؤ کیا. ایسی مثالیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، کسی صحابہ کرام کی کسی کی بھی نہیں مل سکی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور شفقت کا جو ہے مثال قائم کی. یہ بہت خوبصورت مثال تھی. اسی بات پر مکہ معظمہ میں جب آپ پر اور اہل ایمان مشرکین ظلم ڈھا رہے تھے، اسی زمانہ میں ایک صحابی حضرت خباب بن ارت نے آپ سے عرض کیا
یا رسول اللہ دشمنوں کے حق میں دعا فرمائیے۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک غصے میں آ گیا اور سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا ہے، شفقت سے پیش آنا ہے۔ اللہ نے مجھے ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو میں ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ برتاؤ کروں گا، ان کو دین کی طرف بلاؤں گا، اسلام پر قائم کروں گا۔ اسی موقع پر ایک اور صحابہ نے عرض کی، فرمایا آپ نے میں دنیا کی لعنت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ طائف میں آپ دعوت اسلام کے لیے تشریف لے گئے تو طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے، لیکن آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ ایک دفعہ ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو مسعود، تم کا اس پر اختیار ہے تو تمہارا اللہ کا تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابو مسعود نے مڑ کر دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اس کو آزاد نہ کرتے تو دوزخ تمہیں چھو لیتی۔ تو کیا کبھی ہم سوچتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا انجام؟ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے میٹ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ جو ہے رحم دلی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ظلم ڈھالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران جن اخلاقیات کو مخلوط فرمایا اور جن کی تعلیم دی وہ رحم دلی ہے، شفقت ہے۔ آپ نے بے پایا رحمت کا مظہر کیا، یعنی کہ مثال نہیں ملتی بچوں، عورتوں، مزدوروں، رہبروں وغیرہ بے ضرر لوگوں کو قتل نہ کیا جائے، بستیوں، فصلوں، کھیتوں اور باغات کو نہ اجاڑا جائے اور کسی بھی قسم کا کوئی وحشیانہ فعل نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرنے کی تعلیم دی ہے، بالخصوص کمزوروں یعنی بچوں، عورتوں، غلاموں اور خادموں پر۔ یہ سب کمزوروں میں آ جاتے ہیں، ان سب پر آپ جو ہے رحم دلی سے پیش آئیں، ان پر آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جانوروں کو بھی رحم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص شفقت اور رحم سے مرحوم ہے وہ تمام بھلائی سے مرحوم ہے، یعنی اس کے پاس بلائی خیر میں سے کچھ بھی نہیں ہے، مکمل طور پر اس سے مرحوم ہے۔ یقیناً ہر شخص چاہتا ہے کہ معاشرے کے تمام افراد شفقت اور رحم والے ہوں اور کوئی سنگ دل نہ ہو، تبھی وہ ایک انسانی معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی ایک انسان یا کوئی بھی ایک فرد انسانی معاشرے میں بگاڑ بن کر آتا ہے، یا رحم دل نہیں ہے یا شفقت والا نہیں ہے، تو وہ انسانی معاشرہ رحم دلی والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں تو بہت عام رواج ہے جی، ہمارے تو رشتہ داروں میں بھی کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے یا کچھ کر لیتا تو ہم تو پورا بدلہ لینے چلے جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے نہیں جی اس نے ایسا کیا تو میں بھی یوں ہی کروں گا، تو اس کے مطابق ہی اتروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سوال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی حساب لینے والے ہیں۔ کم از کم وہ نہیں تو آپ رحم دل بن جائیے، ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے، رحم دل ہونے کے لیے، اور ہر شخص دوسرے کے لیے باعث راحت ہو جائے گا جب وہ ایسا کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اس سے ان کے اندر شفقت اور رحمت کا جذبہ ابھرے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو کوشش کیجئے، سیرت طیبہ بہت زیادہ ہے، بہت لمبی ہے، بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں، تو کسی ایک ٹاپک کو، کسی ایک مثال کو سمجھ لیجئے، اس پر عمل کر لیجئے، اس کے مطابق خود کو چلانے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ خود میں فرق محسوس کریں گے۔ اپنے آپ کو بدلیں گے تو آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں گے، سنت کے مطابق کر سکیں گے۔ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر سارا دن موبائل گھما کر اس میں طرح طرح کی ویڈیوز دیکھ کر اپنا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں؟ دین کے لیے بھی تو تھوڑا سا ٹائم نکالیے۔
کیا آپ پورے دن میں سے کوئی 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ اپنے دین کو اپنے اسلام کو دیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ تو سوچنے کی کوشش کیجئے اور پلیز رحم دل بن جائیے شفقت کے ساتھ۔ اس طرح تو رحم دلی اور شفقت تو والدین کے ساتھ کرنا بھی بہت ضروری ہے دکھانا۔ تو اگر کر سکتے ہیں تو اپنی اولاد یا اپنے والدین سے ہی شروع کر لیجئے۔ اگر وہ آپ کو کچھ کہتے ہیں تو اسے اگنور کر دیجئے، رحم دلی کا مظاہرہ کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لازمی لائک بھی کر دیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دین اور بھلائی کی بات پھیلانا صدقے جاریہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔